بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی زکوٰۃ سیریز کا جو تیسرا لیکچر ہے اس کو ڈلیور کریں گے۔ یہ زکوٰۃ سیریز اور یہ نمبر ہے جی 3، کیونکہ آپ اگر اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی ترتیب آگے پیچھے کریں گے تو پھر آپ کو پوری اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ عین ممکن ہے اس لیکچر میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال ہوں جس کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کا لحاظ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بیان کریں گے زکوٰۃ کا سبب۔ ایک پہلو ذہن نشین رکھیے کہ زکوٰۃ کے اس کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، دو لفظ، ایک سبب اور ایک شرط۔ ٹھیک ہے، جو سبب ہوتا ہے یہ کسی چیز کے وجوب پر موقوف ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا واجب ہونا اس کے سبب پر یا اس کی شرائط پر موقوف ہوتا ہے، مگر علماء بالخصوص جو سبب ہے اس کو وجوب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کو وجوب کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ یعنی سبب اور شرط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سبب ہوتا ہے کسی چیز کو واجب کرنا، اور شرائط ہوتی ہیں اس کی ادائیگی کی صحت کو ثابت کرنا۔ وہ شرائط ہوتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہاں جی اس کی چیز کو وہ ادا ہو گئی۔ مثلا زکوٰۃ میں آپ نے دینا ہے، کسی کو شرط ہے کہ کسی کو مالک بنائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کے اندر شرط ہے کہ دینے والا عاقل بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحت ادائیگی کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اور وجوب کی شرائط یہ ہیں کہ یہ سبب پائے جانے والے چاہیے۔ اس لیے جب ہم شرائط کی بحث کریں گے نا، شرائط کی، یہ شرط کی، تو اس کو فقہ کی کتابوں میں صحت شرائط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، صحت زکوٰۃ، صحت شرائط، تو یہ صحت کے لیے ہوتی ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے۔ اب ہم بات کریں گے سبب کی طرف وجوب کی نسبت اور شرائط کی طرف صحت کی نسبت ہوتی ہے، جو کہ میں نے عرض کر دیا۔ اچھا، زکوٰۃ کے اسباب جو ہیں وہ 4 ہیں، کل 4 چیزیں ہوں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے نصاب نامی، یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ نصاب نامی۔ دوسری چیز ہے قمری سال کا گزرنا۔ تیسری چیز ہے قرض کا نہ ہونا، اور چوتھی چیز ہے نصاب کا حاجات اصلیہ یا نصاب کا ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہونا۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، دینی لازم ٹھہرے گی۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت سن لیں۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ مال کی وہ مقدار جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا ہو کہ اگر اتنی مقدار پائی جائے، جو کہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، لیکن اصل جو چاندی زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ چاندی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر فال کریں۔ اس کی چونکہ اماؤنٹ کم ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ فال کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ پھر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں۔ تو اس کے 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس موجود ہو، کیش کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، یا ضروریات اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی شے، بانڈز، شیئرز، کسی بھی ایسی شکل میں، اور ان پر سال گزر چکا ہو، تو وہ پھر اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے نصاب نامی، تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب نامی کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہاں سے ساری کنفیوژن ہوتی ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت میں جو اختلاف ہے فیضان صاحب، وہ نصاب نامی کی وجہ سے، کیونکہ عام مشہور ہے کہ اہل تشیع زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ تو سارے مسلمان دیتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاں پھر فقہی اختلافات ہیں۔ وہ کیش پر، پیسے پر زکوٰۃ نہیں دیتے، چونکہ مال نامی وہ ہوتا ہے جو بڑھنے والا ہو، بڑھنے والا خواہ حقیقتاً ہو خواہ حکماً ہو۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جو مال ہے یہ تو ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ کیسی ہو، یعنی یہ ان چیزوں میں ہے جس پر نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ لیکن اہل سنت کا جو موقف ہے اور جو مضبوط موقف ہے وہ یہ ہے کہ حقیقتاً یا حکماً، یہ 2 لفظ ہیں، بڑھنے والا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بالقوہ، پوٹینشل، جس کے اندر بڑھنے کا پوٹینشل ہو، ضروری نہیں وہ پڑا بڑھے۔ اب سونا چاندی دیکھیں، اس کا ریٹ کم بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں بڑھے۔ جب کم ہوتا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ کے سے نکل جاتا ہے اور ہم اس کو غیر نامی میں لے لیتے ہیں کہ چونکہ مال کم ہو گیا؟ نہیں، چونکہ جو سونا چاندی ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، شارع نے مقرر کر دیا، اس پر تو زکوٰۃ ہونی ہے۔ مال نامی اس کو کہتے ہیں جو بڑھنے کا پوٹینشل رکھتا ہو۔ مثلا مال تجارت ہے، ممکن ہے آپ کو نقصان ہو، لیکن وہ پوٹینشل رکھتا ہے، پیسہ ہے،
ایکچولی ڈی ویلیو ہو رہا ہے، مگر وہ بڑھنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. آپ اس کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مال نامی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہو، جس کے اندر بڑھنے کا پوٹینشیل ہو مثلا، اور جس کے اندر بڑھنے کا پوٹینشیل ہو وہ غیر نامی ہوتا ہے، جس پر ہم آگے آ جائیں گے. اچھا، اب مال نامی کی دو قسمیں ہیں، پیدائشی مال نامی اور فعلی مال نامی. پیدائشی مال نامی وہ ہوتا ہے، یہ صرف سونا اور چاندی ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر جائیں نیچے جائیں ان پر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے، چونکہ نصاب نامی پر زکوٰۃ ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہوگی ہی ہوگی. دوسرا فعلی مال نامی ہوتا ہے. فعلی مال نامی وہ ہوتا ہے جو سونا چاندی کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، کیش ہے، تجارتی سامان ہے، کچھ بھی ہے آپ کے پاس، جس کو آپ استعمال کر کے ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے بڑھا سکتے ہیں، وہ سارا کا سارا فعلی مال نامی ہوتا ہے. تو مال نامی پر زکوٰۃ ہے جو آگے بڑھنے والا ہے یا جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے اور بڑھایا جا سکتا ہے. اب غیر نامی کون سا ہے؟ غیر نامی وہ ہوتا ہے، اور غیر نامی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، غیر نامی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مال نامی پر زکوٰۃ ہے. غیر نامی کون سا ہے؟ میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں، آپ کو کنسیپٹ سمجھ آئے. مفقود مال، مفقود کا مال، ایک شخص ہے وہ غائب ہے، گم ہو گیا کہیں، مطلب سفر میں کھو گیا، کوئی پتہ نہیں لگ رہا، اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی چونکہ مفقود کا مال ہے. اب پوٹینشلی جب آپ سوچیں گے تو کون ہے جو اس کے مال کو کیئر ٹیک کرے، اس کو آگے بڑھائے اور سارا کچھ کرے، تو لہٰذا اس کا مال اس بنیاد پر اس کے اندر سے نکل جائے گا. پھر یہ تو گمشدہ فرد تھا، یہ گمشدہ مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس کا امکان ہو کہ آپ کو مل جائے، اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ چونکہ یہاں ایک اصول ہے جو آگے بھی میں بیان کروں گا، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ذہن میں رکھ لیں. انتفاع ناممکن ہو اور ملک باقی بھی ہو، انتفاع سے مراد ہے مال سے فائدہ اٹھانا، ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا، اگر یہ ناممکن ہو اور ملکیت پھر بھی باقی ہو، اس کے باوجود اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جس کے سے فائدہ اٹھانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور جو آپ کے قبضے کے اندر بھی ہو. تو گمشدہ مال، اب حالانکہ قبضہ آپ کا نہیں ہے لیکن ملکیت تو آپ کی، اگر مل جاتا ہے 10 سال بعد، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس اصول کے، حدیث کے اصول کے تحت، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ آپ کو قبضہ بھی ہو اور آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکیں. اب گمشدہ مال کاغذوں میں آپ کی پوزیشن میں تو ہے، آپ کا مال چوری ہوا ہے لیکن آپ کا مال ہاتھ آیا گیا، لیکن آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا یہ غیر نامی ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے چلے، مغصوب مال، غصب ہو گیا کسی کا مال، غصب کر لیا کسی نے، چوری کر لی، رستے میں گن پوائنٹ پہ چھین لیا، بہت ساری نقدی تھی، وہ زکوٰۃ کے اندر شامل نہیں ہوگا، چونکہ اگرچہ کہ ملک اس کی ہے، ملکیت اس کی تھی، لیکن اب اسے فائدہ نہیں لیا جا سکتا. آپ نے کوئی مال کہیں دفن کیا، بھول گئے کہاں پہ دفن کیا ہے، اب چونکہ ملکیت اس میں بھی قائم ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا وہ بھی جائز نہ رہا. اب غیر نامی ان میں سے کوئی بھی ہے جس پر آپ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ صرف نامی پر ہوگی، اور نامی وہ ہوتا ہے جس کے اندر پوٹینشلی بالکل آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو، آپ ایکٹیویٹی کے ذریعے اس کو جنریٹ، اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو. یہ پہلی شرط ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، پہلا سبب ہے، شرط نہیں، شرائط آگے آئیں گی الگ سے. دوسرا سبب ہے قمری سال کا گزرنا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، شمسی نہیں، 12 مہینوں کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہ والے شمسی جو ہمارے جنوری فروری، یہ نہیں، شمسی سال کا گزرنا، جس طرح تمام عبادات کے لیے شمسی نظام چلتا ہے، تو قمری نظام چلتا ہے، تو قمری سال گزر گیا تو گویا زکوٰۃ واجب ہو گئی. تیسری جو شرط قرض، اس کا جو سبب ہے وہ ہے قرض کا نہ ہونا، یہ ذہن نشین رکھ لیں. یہاں بڑی پرابلم آتی ہے، مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثلا میں نے کسی کے 10 لاکھ دینے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، مگر مقروض کون ہے یہ سمجھ لیں. مقروض وہ ہے کہ اگر قرض کی رقم نکال کر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو پھر وہ مقروض ہوگا. اور مثلا ایک شخص کے پاس کروڑ روپے ہے اور 20 لاکھ کا مقروض بھی ہے، کروڑ سے مراد ہے ساری چیزیں، سونا چاندی، جو ضروریات اصلیہ کے علاوہ وہ ملا کے کروڑ روپے ہے، اور 20 لاکھ 30 لاکھ قرض ہے، تو اس 20-30 لاکھ کو کروڑ سے نکالیں تو اس کے باوجود وہ ضروریات اصلیہ ہے، تو شرعاً وہ مقروض نہیں ٹھہرے گا. ہماری پوری سیریز میں جب مقروض کا لفظ آئے گا تو سمجھ لیجئے یہ اس مقروض کے لیے لفظ استعمال ہوگا کہ جس پر قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ اس کو صاحب نصاب نہیں ہونے دے رہا، یعنی قرضے کے بعد جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا. اور اگر وہ قرضے کے بعد اتنا کچھ ہے کہ زکوٰۃ اپنا صاحب نصاب ہو رہا ہے تو اس کو مقروض تو کہیں گے، لیکن شرعاً اس مقروض سے زکوٰۃ نہیں اٹھے گی. پھر یہاں کچھ مسائل بھی ذہن نشین رکھ لیجئے قرضے کے حوالے سے.
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس قرضے پر زکوٰۃ نہیں جس کا مقروض سالہ سال سے انکار کر رہا ہو اور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، کسی نے اس سے پیسے لیے، اب جس نے لیے وہ مانتا ہی نہیں ہے میں نے لیے، اور دینے والے کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ایویڈنس بھی نہیں ہے، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور وہ صرف زبانی کہتا ہے اور کوئی گواہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس مال پر اگرچہ کہ ظاہر ہے کہنے والے کے لیے تو یہ کہا جائے گا نا کہ جو کہہ رہا ہے جی یہ میرا مال ہے، تو ظاہر ہے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں اپنے اس مال کو کیلکولیٹ کرنا ہے، لیکن اس مال کو کیلکولیٹ نہیں کرے گا چونکہ اس مال کی وہ پروسیڈنگز پوری نہیں ہوتی، وہ ریکوائرمنٹ جو کہ ضروری ہے۔ اور وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ گواہ کا موجود ہونا، کوئی ثبوت ایویڈنس پایا جانا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں پایا جا رہا، اور قرض دہندہ جس نے مقروض جس نے قرض دینا ہے وہ بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر ظلماً چھینی ہوئی چیز جو سالہ سال ملے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہے یا ایسا کوئی قرض ہے جس پر گواہ بھی موجود ہے، دینے والا مان بھی رہا ہے کہ میں نے دینا ہے، لیکن وہ کسی مشکل تنگ دستی کی وجہ سے نہیں دے رہا اور وہ بڑے عرصے کے بعد جا کے دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنی زکوٰۃ جتنے سال گزرے ہیں وہ ساری سالوں کی زکوٰۃ اس کے اندر شامل کریں گے۔ اصول یہی ہے جو میں نے بتایا کہ اگر فائدہ اٹھانا ممکن ہو اور ملک باقی ہو، دو چیزیں ملیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر فائدہ اٹھانا ممکن ہو اور ملک باقی نہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر فائدہ اٹھانا ناممکن ہے اور ملکیت باقی ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ قرض کے مسائل تھے۔ چوتھا اور آخری سبب ہے، سب سے ضروری، وہ ہے حاجات اصلیہ سے زائد ہونا۔ اب حاجات اصلیہ آج سے 400 سال پرانی کتاب میں پڑھیں گے اور اس کو حاجات اصلیہ کہیں گے، یہ نہیں، یہ ہر زمانے میں بدلنے والی چیز ہے۔ ہر زمانے کی حاجات اصلیہ الگ تھی۔ اب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اے سی کو اور ٹیلی فون کو لگژریز میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ حاجات اصلیہ میں آ گئے۔ اجماع ہے اس پر کہ حاجات اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ پانچوں مکاتب فکر جو چار اہل سنت کے اور ایک اہل تشیع کا، سب کا اتفاق ہے۔ حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ رہائش، خوراک، مکان، یہ جتنا بھی عالی شان و لگژری یہ حاجات اصلیہ میں ہے، بس ہو گیا۔ سواری، لباس، کاروباری ہتھیار، مثلا کسی کی دکان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا انسٹرومنٹ ہے، ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے کام کرتا ہے، وہ ضروریات اصلیہ میں سے ہے۔ اسی طرح فیکٹری ہے، یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کی۔ فیکٹری ہے، فیکٹری کی مشینری یہ حاجات اصلیہ میں سے ہے، چونکہ وہ مشینری چلے گی تو وہ فیکٹری پروڈکشن کرے گی، اور پروڈکشن کرے گی تو اس پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوگی، را میٹیریل پر زکوٰۃ ہوگی، وہ آگے پورا اس پر چیپٹر آئے گا۔ تو لیکن مشینری جو ہے یہ زکوٰۃ اصلیہ میں، حاجات اصلیہ میں آئے گی، جس طرح عام دکاندار کے ہتھیار آتے ہیں۔ پھر تعلیم حاجات اصلیہ میں، علاج حاجات اصلیہ میں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے میں نے کوئی چیز نہ لکھی ہو اور وہ یہ سینس بناتی ہو، اٹ میکس اے سینس کہ وہ حاجات اصلیہ میں سے ہے، تو وہ حاجات اصلیہ میں شامل ہوگی۔ حاجات اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے، جس کے بغیر زندگی مشقت میں پڑ جائے اور بنیادی ضروریات سیکریفائسوں قربان ہوں، تو اس کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چار سبب ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے: نصاب نامی ہونا، نصاب نامی پر سال کا گزرنا، قرض کا نہ ہونا، اور نصاب کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا۔ جب یہ چار چیزیں اس تفصیل کے ساتھ موجود ہوں گی تو اس شخص پر زکوٰۃ کے اسباب پائے جائیں گے اور اس پر ہم کہیں گے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اب اس کو بہر صورت دینی ہی دینی ہے۔